نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام شرح وقایہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ اس سے پہلے کی نشست میں حالت نماز میں اگر نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے اور جماعت کے احکام ذکر کیے گئے، اسی کا اب تتمہ ہے۔ نماز کی جماعت کے احکام جو ہیں اس کے متعلق چند مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ صاحب وقایہ فرماتے ہیں: صلی امی بقارئ و امی او استخلف فی الاخرین امی فسدت للکل۔ اب یہاں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ امامت اور اقتداء کے مسائل بتا رہے ہیں کہ امی اگر قاری اور امی کی امامت کریں یا آخری دو رکعتوں میں کسی امی کو خلیفہ بنائیں تو سب کی نماز فاسد ہوگی۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ قراءت کرنا فرض ہے نماز میں، تو امام ایسا شخص ہونا چاہیے جو قرآن کی تلاوت کرنے پر قادر ہو، کم از کم اتنی مقدار قرآن پڑھنا وہ جانتا ہو، پڑھ سکتا ہو جتنا پڑھنا قرآن میں یعنی نماز میں ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اتنی مقدار بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا جتنا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، نماز کی تکمیل کے لیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے جتنی مقدار قراءت کرنا ضروری ہے اتنی مقدار بھی کرنے سے اگر کوئی قاصر ہو، اتنا بھی کسی کو اگر قرآن یاد نہ ہو تو ایسے شخص کو امی کہتے ہیں۔ امی کے معنی یعنی قرآن کی تلاوت پر جو قادر نہ ہو، جو قرآن نہ پڑھ سکے، وہ امی ہے۔ تو ایسا شخص اگر امام بن جائیں اور اس کی اقتداء میں دو افراد نماز پڑھ رہے ہیں، ایک قاری ہیں، پیچھے قاری ٹھہرا ہوا ہے جو قرآن پڑھ سکتا ہے، اور ایک شخص مقتدی ایسا ہے جو امی ہے، قاری اور امی کی اقتداء یعنی امامت کر رہا ہے امی، امامت کرنے والا امی ہے۔ ایسا شخص ہے جو قرآن نہیں جانتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، اتنی مقدار میں بھی نہیں پڑھ سکتا جتنا پڑھنا نماز میں ضروری ہے، تو ایسا شخص نماز پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے، امام بنا ہوا ہے، اور اس کی اقتداء میں ایک قاری ٹھہرا ہوا ہے، قرآن کا جاننے والا، قرآن کی قراءت جاننے والا، اور ایک امی بھی ٹھہرا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ان تینوں کی نماز بھی فاسد ہوں گی۔ امام امی، وہ امام جو امی ہے اس کی نماز بھی فاسد، اور جو پیچھے قاری نماز پڑھ رہا ہے امی کے پیچھے اس کی نماز بھی فاسد، اور جو امی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز بھی فاسد۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ یا آخری دو رکعتوں میں اگر قاری امی کو خلیفہ بنائے، یعنی مثال کے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قاری نماز پڑھا رہا تھا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن کی تلاوت اچھی طرح کرنے والا شخص امامت کر رہا تھا، نماز شروع کیا، 2 رکعت پڑھایا، اس کے بعد تیسری رکعت میں اس کو حدث لاحق ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں وہ خلیفہ بنایا، کس کو؟ امی کو خلیفہ بنایا، ایسے شخص کو جو قرآن نہیں جانتا، جو قرآن کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنی آیتیں نہیں پڑھ سکتا جو نماز کے لیے شرط ہے، اتنی مقدار میں بھی قرآن نہیں جانتا، ایسے شخص کو وہ خلیفہ بنا دیا، تو بتا رہے ہیں کہ ایسی صورت میں سب کی نماز فاسد ہوگی۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شارح وقایہ علامہ عبید اللہ بن مسعود تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اما امی
قارئا و امیا فسدت صلاۃ الکل، یعنی اگر کوئی امی امامت کرے قاری کی اور امی کی تو سب کی نماز فاسد ہوگی، یعنی امامت کرنے والے شخص کی بھی نماز فاسد اور مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہے۔ اما صلاۃ القاری، اب رہا قاری کی نماز، قاری جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ایک ان پڑھ اور جاہل کے پیچھے نماز جو پڑھ رہا ہے، وہ جو قاری ہے اس کی نماز اس لیے فاسد ہوئی کیونکہ وہ قرات کو چھوڑ دیا، قرات پر قدرت رکھتے ہوئے قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں پڑھا تو لہذا اس کی نماز فاسد ہوگی۔ وہ اما صلاۃ الامیین، اب رہے دو امی، ایک تو نماز پڑھانے والا جو امی ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اور جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ایک امی ہے، تو ان دونوں کی نماز اس لیے فاسد ہوئی کہ وہ دونوں جب جماعت کی جب رغبت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو ان پر واجب ہو گیا تھا کہ وہ قاری کی اقتداء کرنا چاہیے تھا، امی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا، بلکہ امی کو چاہیے تھا کہ وہ قاری کو آگے بڑھائے، تو قاری کی قرات ان دونوں کی قرات ہوتی تھی، تو یہ دونوں تقدیری قرات کو چھوڑ دی، مع القدرت علیہا، اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ تقدیری قرات ایک حقیقی قرات ہے اور ایک تقدیری قرات۔ حقیقی قرات سے مراد یہ ہے کہ یعنی پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، امام کا جو تلاوت کرنا ہے یہ حقیقی قرات ہے، اور مقتدیوں کا خاموش رہنا یہ بھی پڑھنے کے قائم مقام ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، گویا کہ مقتدی بھی پڑھ لیے۔ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الْقَارِئُ، اب دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں ہم پر کہ قاری امام تھا، قرآن جاننے والا، قرآن کی تلاوت سے واقف شخص نماز پڑھا رہا تھا، 2 رکعت پڑھایا، اس کے بعد تیسری رکعت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ جب وضو ٹوٹ گیا تو اب آخری 2 رکعتوں میں ایک امی کو، ایسے شخص کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، مصلی پر کھڑا کیا جو قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، جو قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو ایسی صورت میں بھی سب کی نماز فاسد ہو جائیں گی، اس امام کی بھی، اس خلیفہ کی بھی، اور پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کی نماز بھی فاسد ہوگی۔ خلافاً لظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ اختلاف ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ نماز ادا ہو جائے گی، فإن فرض القراءة قد أدي في الأولين۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ فرض قراءت کا جو فرض تھا وہ پہلی 2 رکعتوں میں ادا ہو گیا، پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پڑھنا فرض ہے، لہذا پہلی 2 رکعتوں میں قاری قرآن کی تلاوت کر چکا، اب تیسری رکعت میں کیونکہ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے، تیسری چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ پڑھے ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھے تب بھی نماز ہو جائے گی، تو آخری کے 2 رکعتوں میں قرآن کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، قراءت ضروری نہیں ہے، تو لہذا اگر امی کو بھی خلیفہ بنا دیا ان فرض ادا ہونے کے بعد تو لہذا نماز ادا ہوگی۔ قلنا، لیکن ہم کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ تجیب القراءت، یجب القراءت، قراءت واجب ہے تمام نماز میں، تحقیقاً چاہے وہ تحقیقی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو۔ ولم توجد، یہاں پر قراءت نہیں پائی گئی، یعنی یہ لوگ کیونکہ قراءت پر قادر نہیں ہیں لہذا امی قراءت پر قادر نہیں ہے، لہذا قراءت نہیں پائی گئی، لہذا نماز ادا نہیں ہوں گی۔ یہاں تک جماعت کے احکام بتائے گئے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کیا احکام ہیں، امامت کے اور اقتداء کے، اور کن صورتوں میں نماز ادا ہوگی اور کن صورتوں میں نماز فاسد ہوگی وہ بیان کیے گئے، اور جماعت کا حکم بتایا گیا کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت کا زیادہ حقدار کون ہے وہ مسئلہ بھی بتایا گیا کہ عالم بالسنہ، قرآن و حدیث کا زیادہ علم رکھنے والا عالم امامت کا زیادہ حقدار ہے، پھر قاری، پھر اورع یعنی زیادہ پرہیزگار، متقی پرہیزگار، پھر عمر رسیدہ شخص، یہ احکام بتایا گیا۔ اس کے بعد اب یہاں پر حدث فی الصلاۃ کا بیان ذکر کیا جا رہا ہے، باب الحدث فی الصلاۃ، یعنی نماز کے دوران اگر حدث لاحق ہو جائے تو کیا حکم ہے، کہ نماز سر نو وضو بنا کے ادا کی جائے گی یا نماز کو وضو بنا کے مکمل کیا جائے گا، یعنی اگر دوران نماز اگر کسی شخص کو حدث لاحق ہو گیا، 2 رکعت کوئی شخص ادا کیا، اس کے بعد حدث لاحق ہو گیا
تو اس میں دو مسئلے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ وضو بنا کر بقیہ نماز کو مکمل کر لے گا، یعنی 2 رکعت پڑھا تھا، وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا کے آئے گا، پھر 2 رکعت پڑھ لے گا، باقی 2 رکعت پڑھ لے گا، شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے پڑھنا بہتر ہے اثر نو۔ اب کن صورتوں میں وہ پہلی نماز کو شمار کر کے بقیہ نماز کو ادا کرے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ اگر وضو ٹوٹنے کے بعد، نماز کی حالت میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ وضو بنا کے آئے، لیکن وضو بنانے کے دوران کوئی ایسا کام نہ کریں جو نماز کے خلاف ہے، منافی صلاۃ ہے۔ جیسے اگر وضو بنانے کے دوران کسی سے گفتگو کیا ہو، بات کیا، تو لہذا وہ اب بنا نہیں کر سکتا، یعنی پہلی نماز کو شمار کرتے ہوئے بقیہ نماز کو مکمل نہیں کر سکتا، بلکہ اثر نو پڑھیں گا۔ 3 رکعت پڑھ لیا تھا، چوتھی رکعت میں حدث لاحق ہو گیا، لیکن جب وضو بنانے کے لیے گیا، وضو بنانے کے دوران کسی سے بات کر لیا یا قبلے سے رخ اس کا ہٹ گیا، تو اب وہ مکمل نماز شروع سے پڑھے گا۔ اگر وہ نماز کے خلاف منافی صلاۃ کوئی کام نہیں کیا، کسی سے بات نہیں کیا وضو کے دوران اور قبلے سے رخ بھی نہیں ہٹا، تو وہ 3 رکعت پڑھ چکا تھا، اب چوتھی رکعت پڑھ لیں گے، 4 رکعت والی اگر نماز۔ تو باب الحدث فی الصلاۃ، حدث کا بیان ہے نماز میں۔ نماز میں اگر حدث لاحق ہو جائے، وضو اگر ٹوٹ جائے تو اس میں کیا احکام ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ مصلٍ سبقہ الحدث، ایسا مصلی جس سے حدث لاحق ہو گیا، جس کو حدث پیش آ گیا، یعنی بے وضو ہو گیا، وہ توضأ تو وہ وضو کرے گا، واتم اور نماز کو مکمل کرے گا، یعنی بقیہ جو نماز ہے وہ پڑھ لے گا، شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز شروع سے پڑھے گا وہ، ولو بعد التشہد، اگرچہ کہ وہ تشہد کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد قائد اخیرہ میں بیٹھا ہوا تھا کوئی شخص، تشہد پڑھ لیا، اس کے بعد حدث لاحق ہو گیا تو وہ جائے گا، وضو کر کے آئے گا، اور اس کے بعد آگے تشہد پڑھ لیا تھا، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھے گا، دعائے معثورہ پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ خلافاً لہما، لیکن صاحبین کا اختلاف ہے، صاحبین اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی شخص کو تشہد میں اگر حدث لاحق ہو جائے، قائد اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، تشہد کی مقدار قائد اخیرہ میں بیٹھنا یہ فرض ہے، تو لہذا اس کے بعد اگر کسی کو حدث لاحق ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو صاحبین فرماتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف، امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کی نماز مکمل ہو گئی، اس کو وضو بنا کے پھر سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز کے جو فرائض تھے وہ مکمل ہونے کے بعد حدث لاحق ہو گیا، تو نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، نماز اس کی ہو گئی، اب وضو بنا کے اس کو پھر بنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی، آپ کے پاس کیا ہے، فرض خروج بھی سنعی، اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا، اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا یہ فرض ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ارادے سے نماز کو پورا نہیں کیا، بغیر ارادے، بغیر اختیار کے حدث لاحق ہو گیا، اس کو وضو ٹوٹ گیا، اس کا ری خارج ہو گئی اس کے اختیار اور اس کے ارادے کے بغیر، تو لہذا ان اپنے ارادے سے نماز کو پورا نہیں کیا، تو لہذا تشہد میں، یعنی قائد اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے باوجود، بیٹھنے کے بعد بھی اگر اس سے ری خارج ہو جائے تو وہ وضو کرے گا، پھر قاعدے میں بیٹھے گا اور درود ابراہیم پڑھے گا، پھر دعائے معثورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ إِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، صاحبین فرماتے ہیں کہ جب وہ تشہد کی مقدار بیٹھ گیا، تمت الصلاۃ، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، نماز مکمل ہوگی۔ وعند ابی حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نماز مکمل نہیں ہوئی، لأن الخروج بصنعه فرض عنده، کیونکہ خروج بصنعه، اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا یہ فرض ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ایک تو بنا کا مسئلہ بیان کیے
کہ اگر نماز کے دوران اگر کسی شخص کو حدث لاحق ہو جائے، حدث درپیش ہو جائے، یعنی وضو ٹوٹ جائے اس کا، تو وہ وضو بنا کے آئے گا اور بقیہ نماز کو برا کرے. یہ بنا ہے، یہ بھی جائز ہے احناف کے پاس. والاستئناف افضل، لیکن شروع سے نماز پڑھنا، ازترین نماز پڑھنا یہ افضل ہے. لما ذکر حکما اجمالیا شاملا لجمیع المصلین فصل حکم کل واحد من الامام والمنفرد والمقتدی فقال والامام یجر آخر الى مکانه، هذا تفسیر الاستخلاف. ثم يتوضأ ويتم ثمة او يعود. لما ذکر، جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ شارح فرما رہے ہیں، علامہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ جب تاج الشریعہ علیہ رحمٰن نے اجمالی حکم کو ذکر کیا، ایسا اجمالی حکم جو تمام مصلیوں پر مشتمل ہے، فصل، تو انہوں نے تفصیل سے بیان فرمایا، حکم کل واحد، ہر ایک کے حکم کو، من الامام، امام اور منفرد تنہا نماز پڑھنے والے شخص، اور مقتدی، ان میں سے ہر ایک کے حکم کو علیحدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. فقال، بس انہوں نے کہا اگر امام کو حدث لاحق ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہو اور نماز کے دوران اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اب وہ کیا کرے؟ کیونکہ اس کے پیچھے پوری قوم نماز پڑھ رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو بتا رہے ہیں والامام، اور امام یجر آخر، دوسرے شخص کو، مقتدی کو اپنی جگہ کھینچے گا، یعنی پہلی صف میں سے کسی ایک کو اپنی جگہ پر کھڑا کرے گا، پھر وہ وضو بنانے کے لیے صفوں سے باہر آ جائے گا. ہذا تفسیر الاستخلاف، یہ استخلاف کی تفسیر ہے، یعنی خلیفہ بنانے کی تفصیل اور تشریح اور توضیح ہے. ثم یتوضا، پھر وہ وضو کرے گا، ویتم، اور نماز کو مکمل کرے گا، ثم وہیں پر، او یعود، یا لوٹ کر آئے گا، انشاء یتم، اگر امام چاہے تو نماز کو مکمل کرے گا، حیث توضأ، اس جگہ پر جہاں وہ وضو کیا، جہاں وضو کیا اسی مقام پر، یعنی مسجد کے احاطے میں ہی، وضو سے متصل، وضو خانے سے متصل جہاں پہ مسجد شروع ہو رہی ہے، یعنی پہلی صف میں آ کے یا بالکل مسجد کے بیچوں بیچ بھی آنا ضروری نہیں ہے، جہاں وہ وضو کیا اس سے قریب مسجد کا جو حصہ ہے، مسجد کی جو صف اس کو مل رہی ہے، وہاں پہ نماز پڑھ لے گا، وہ مکمل کرے گا. وہ انشاء، اور اگر چاہے تو وہ پہلی جگہ بھی لوٹ کر آ سکتا ہے. وہ انما خیر، ابھی اختیار کیوں دیا گیا؟ اور یہ بھی کب ہے بتا رہے ہیں کہ اگر امام وضو بنا کے آنے تک نماز اگر مکمل ہو گئی تو وہ جہاں وضو کیا اسی مقام پر بقیہ نماز کو مکمل کرے گا، ایک صورت. اور دوسری صورت یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی جگہ بھی لوٹ کر آ سکتا ہے، وہ دونوں بھی اختیار. وَإِنَّمَا خُيِّرَ، اس کو اختیار دیا گیا. اگر نماز چل رہی ہے، نماز مکمل نہیں ہوئی، یعنی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی، امام کا جو خلیفہ ہے وہ ابھی سلام نہیں پھیرا اور یہ وضو بنا لیا، تو وہ اپنی جگہ آ کے ہی نماز ادا کرے گا، جماعت میں شامل ہوگا. اگر نماز ختم ہو گئی، امام سلام پھیر دیا، تو اب یہ شخص کیا کرے گا؟ جہاں وضو کیا وہیں نماز پڑھے گا یا پہلی جگہ آ کر نماز پڑھے گا. وَإِنَّمَا خُيِّرَ، یقیناً اس کو اختیار دیا گیا ہے. لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ، کیونکہ پہلی صورت میں جہاں وضو کیا وہیں اگر بقیہ نماز کو پورا کرے گا تو اس صورت میں یعنی قلت المشی، یعنی کم چلنا یہ لازم آئے گا، یعنی نماز کی حالت میں چلنا کیونکہ منع ہے نا، کیونکہ اب یہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے، تو لہذا جہاں وضو کیا وہیں نماز پڑھے گا تو زیادہ چلنے سے بچ جائے گا، عمل کثیر سے. وہ فی الثانی، اور دوسری صورت میں یعنی جس جگہ نماز شروع کیا تھا پہلی جگہ اسی مقام پر پلٹ کے آگے نماز پڑھے گا، تو اس کا اختیار کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس صورت میں ایک ہی جگہ نماز ادا کرنا ثابت ہوگا، یعنی ایک ہی جگہ نماز ادا کیے جیسا ہوگا. فَيَمِيلُ إِلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءَ، تو ان میں سے جس کی طرف چاہے وہ مائل ہوگا. دونوں صورتیں جائز ہیں. وضو بنانے کے بعد وضو خانے کے پاس، یعنی جہاں وضو کیا وہیں نماز پڑھے گا، یا پہلی جگہ بھی آگے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وَكَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ، وَكَذَا الْمُنْفَرِدُ إِنْ شَاءَ يُتِمُّ حَيْثُ تَوَضَّأَ وَإِنْ شَاءَ عَادَ، اسی طرح منفرد کا حکم ہے
تنہا نماز پڑھنے والا شخص ہے، کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز اس کا وضو اگر ٹوٹ جائے تو اب اس کو اختیار ہے، اب وہ وضو بنانے کے بعد اب اس کو 2 صورتوں کا اختیار دیا گیا، چاہے تو جہاں نماز شروع کیا تھا وہیں آگے نماز پڑھے گا، ادا کرے گا، باقی نماز مکمل کرے گا، یا جہاں وضو کیا وہیں پہ اگر نماز پڑھنے کی وہاں پر سہولت ہے، نماز پڑھے جیسی جگہ اگر ہے وہاں پر، تو وہیں پہ نماز مکمل کر لے گا۔ انشاء یتم، اگر وہ چاہے تو وہ مکمل کرے گا، حیث توضأ، اسی مقام پر جہاں وہ وضو کیا، وانشاء عاد، اور اگر وہ چاہے تو پہلے مقام کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ ان فرغ امامہ، اگر اس کا امام فارغ ہو جائے، یہ متصل ہے، ویتم ثمۃ او یعود سور، اور ضمیر لوٹ رہی ہے امامہ کی طرف۔ یرجع الی الامام الاول، امامہ میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے پہلے امام کی طرف۔ وہ امام ہوا، اور اس کا امام وہ ہے جس کو وہ خلیفہ بنایا، کیونکہ خلیفہ امام اول کا امام ہے اور قوم کا بھی امام ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ امام کا مسئلہ چل رہا تھا، اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے، نماز کے دوران نماز پڑھاتے وقت اگر اس سے حدث اس سے صادر اگر ہو جائے، حدث اس کو اگر درپیش ہو، اس کا اگر وضو ٹوٹ جائے، تو وہ پہلی صف میں سے جو اس کے قریب ہے کسی ایک شخص کو وہ خلیفہ بنائے گا۔ خلیفہ بنا کے جب وہ وضو بنانے کے لیے گیا تو اب وضو بنانے کے بعد اب وہ کیا کرے گا، بقیہ نماز کہاں مکمل کرے گا؟ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا امام یعنی امام جس کو خلیفہ بنایا وہ اگر نماز سے فارغ ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، تو یہ جو شخص ہے جو وضو بنانے کے لیے گیا تھا پہلا امام، تو وہ جہاں وضو کیا وہیں بقیہ نماز کو مکمل کرے گا، یا اپنے پہلے والے مقام کی طرف لوٹ کر پہلی جگہ آ کر وہ نماز مکمل کرے گا۔ وَإِلَّا عَادَ، ورنہ وہ لوٹ جائے گا، یعنی اگر اس کا امام کا امام یعنی وہ خلیفہ، امام کا خلیفہ اگر نماز سے فارغ نہیں ہوا، نماز چل رہی ہے، تو وہ امام پہلی جگہ لوٹ کر آئے گا، یعنی صف میں آگے نماز پڑھے گا اور اپنے خلیفہ کے پیچھے نماز کو مکمل کرے گا۔ وَقَدَ الْمُقْتَدِي، اور اسی طرح مقتدی کا حکم ہے۔ کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کے دوران اس کا وضو اگر ٹوٹ جائے تو وہ وضو بنانے کے لیے وضو خانے کی طرف جائے گا، وضو بنائے گا۔ وضو بنانے کے بعد اب 2 صورتیں ہیں، وضو بنا کے آنے تک اگر امام نماز سے اگر فارغ ہو گیا تو یہ مقتدی جہاں وضو کیا وہیں نماز پڑھے گا، یا پہلی جگہ جہاں نماز شروع کیا تھا وہیں جا کے نماز کو مکمل کرے گا۔ امام کے نماز سے فارغ ہونے کی صورت میں 2 اختیارات دیے گئے، اور اگر امام نماز سے فارغ نہیں ہوا، اگر جماعت چل رہی ہے تو وہ وضو بنا کے صف میں شامل ہو کے نماز پڑھیں گا، کمپلیٹ کر لے گا۔ جیسے ان وضو بنا کے آنے تک 1 رکعت چھوٹ گئی تو جو رکعت چل رہی ہے اس میں شامل ہو جائے گا۔ 2 رکعتوں میں تھا، تیسری رکعت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو بنا کے آنے تک تیسری رکعت ہو گئی، چوتھی رکعت اس کو ملی تو چوتھی رکعت مکمل کر لیں گا، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد تیسری رکعت جو چھوٹ گئی اس کی اس کو مکمل کر لے گا۔ وَقَذَا الْمُقْتَدِي أَيْ إِنْ فَرَغَ إِمَامُ، اسی طرح مقتدی کا حکم ہے۔ أَيْ إِنْ فَرَغَ إِمَامُ، یعنی اگر اس کا امام فارغ ہو جائے تو یعنی امامت سے فارغ ہو جائے نماز سے، یتم ثم، تو وہ وہیں پر جہاں وضو کیا وہیں پر نماز کو مکمل کرے گا، او یعود، یا لوٹ کر آ جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَفْرُغْ يَعُودُ، اب یہاں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا امام فارغ نہیں ہوا نماز سے، امامت چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے، ابھی جماعت چل رہی ہو، تو یہ وضو بنا لیا تو صف میں آ کے نماز کو پورا کرے گا۔ اب یہاں سے چند مسائل بتا رہے ہیں جس میں ائمہ کا اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ وَلَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ، اور یہ اب حدث
حدث کی وہ صورتیں بتائیں جس میں بنا کرنا جائز ہے، یعنی غیر ارادی اور بغیر اختیار کے اگر اس سے حدث اگر ظاہر ہو جائے، یعنی اس کا وضو اگر ٹوٹ جائے تو اب اس کو بنا کی اجازت ہے۔ اس کے لیے بھی شرائط ہے کہ وہ وضو بنانے کے دوران، وضو بنا کے اپنے مقام پر لوٹ کر آنے تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو نماز کو توڑنے والا ہو، نماز کے خلاف ہو، جیسے بات کرنا۔ اگر کسی سے بات کر لیا تو اثرن و نماز پڑھے گا، یا قبلے سے اس کا رخ اگر ہٹ جائے تو اثرن و نماز پڑھے گا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جس میں بنا کی اجازت نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں مسئلے۔ وَلَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ احْتَلَمَ أَيْ نَامَ فِي صَلَاتِهِ نَوْمًا لَا يَنْقُضُ بِهِ وُضُوءُهُ فاحتلم أو قهقه أو أحدث حدثا أو أصابه بول كثير أو شج فسال أو ظن أنه أحدث فخرج من المسجد أو جاوز الصفوف خارجه ثم ظهر طهره بطلت ولو لم يخرج أو لم يتجاوز بنى اعلم أن هذه الحوادث نادرة فلم تكن في معنى ما ورد به النص وهو قوله عليه السلام من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم۔ اب یہاں پہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ولو جن، اور اگر حالت نماز کے دوران اگر کوئی شخص کسی شخص پر جنون کی کیفیت اگر طاری ہو جائے، او اغمیہ علیہ، یا وہ بے ہوش ہو جائے، او احتلم ای نام، یا وہ نماز میں ایسی نیند سو جائے، لا ينقض به وضو، جس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی ٹھہرے ٹھہرے قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں اگر اس کو نیند اگر لگ جائے، اگر وہ سو جائے، فاحتلم، اسی دوران اگر اس کو احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہے اور وہ بنا نہیں کر سکتا، اثرن وہ پڑے گا۔ او قہقہ، یا وہ قہقہ لگائے، یعنی کھلکھلا کر اگر ہنس دے، بلند آواز سے اگر ہنس دے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہذا وہ بنا نہیں کر سکتا، اثرن و نماز پڑھنا پڑے گا۔ او احدث حدثا، یا او احدث عمدا، یا جان بوجھ کر اگر بے وضو ہو گیا، یعنی وضو کو توڑ لیا، اگر ایک ہے ٹوٹ جانا اور ایک ہے توڑ لینا، یعنی جان بوجھ کر ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب یہ وضو بنا کے نماز کو مکمل نہیں کر سکتا، بلکہ شروع سے نماز پڑھنا پڑے گا، بنا کی اجازت نہیں ہے اس میں۔ او اصابہ بول کثیر، یا نماز کے دوران اس کو بہت سا اگر پیشاب اگر لگ جائے اس کے جسم کو یا کپڑوں کو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہے، وہ اثرن و وضو بنا کے نماز پڑھے گا شروع سے۔ او شجا، یا کوئی، یعنی اگر وہ نماز کے دوران زخمی ہو جائے، کوئی شخص اس کو پتھر وغیرہ مار دیا یا کوئی ایسی چیز آگے لگی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، تو لہذا اب وہ زخموں کو صحیح کرنے کے بعد، خون وغیرہ کو صاف کرنے کے بعد وضو بنائے گا اور شروع سے نماز پڑھے گا۔ اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، او ظن، یا وہ یہ گمان کرے، یہ سمجھا کہ وہ بے وضو ہو گیا، یعنی اس کے دل میں یہ وسوسہ آیا، یہ خیال آیا کہ وہ یہ سمجھا کہ ریح خارج ہو گئی یا کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بے وضو ہو گیا، ایسا سمجھا، وہ گمان کیا، یہ سمجھ کر وہ مسجد کے باہر نکل گیا۔ او جاوز الصفوف، یا صفوں سے آگے بڑھ گیا، خارج ہو، نماز مسجد کے باہر، ثم ظہر، پھر یہ چیز ظاہر ہوئی کہ وہ پاک ہے، یعنی بے وضو نہیں ہوا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو بطلت، ایسا سمجھ کے جو باہر نکل گیا تھا، پھر بعد میں وہ یہ دیکھا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو لہذا جیسا ہی مسجد کے باہر نکل گیا، ان صفوں کو پار کر گیا، تو اب اس کی نماز باطل ہوگی، نماز شروع سے پڑھنا پڑے گا اس کو۔ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ، اور اگر وہ مسجد سے نہ نکلے یا صفوں سے آگے نہ بڑھے تو وہ بنا کرے گا، یعنی خالی یہ سمجھا کہ وہ بے وضو ہو گیا لیکن مسجد کے باہر نہیں نکلا، تو اب
نماز تو توڑ دیا لیکن مسجد کے باہر نہیں نکلا ہوں، تو ایسی صورت میں بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ أَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ، اور اگر وہ مسجد کے باہر نہ نکلیں یا صفوں کو پار نہ کریں تو وہ بنا کرے گا۔ اعلم، تم یہ جان لو کہ یہ حوادث، یہ جو واقعات ہیں بہت کم ہوتے ہیں، یعنی نماز کے دوران اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز شروع سے پڑھنا پڑے گا۔ یہ جو واقعات ہیں بہت ہی نادر الوقوع ہیں، تو بس یہ اس معنی میں نہیں ہے، اس کے معنی میں نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث آئی، اور وہ آبا علیہ الصلوۃ کا ارشاد ہے، من قاء، جو قے کرے یا نماز میں اس کی نکسیر اگر پھوٹ جائے تو وہ پلٹ جائے، یعنی نماز کو مسجد یعنی صفوں سے نکل جائے اور وضو بنائے اور اپنی نماز پر بنا کرے، یعنی پچھلی نماز کو بھی شمار کر کے اگلی نماز جو ہے اگلی رکعتوں کو مکمل کر لے جب تک کہ وہ بات نہ کرے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اختیار کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس وقت یہ حکم ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی بے وضو اگر ہو جائے، اپنے یعنی وضو اگر توڑ لے تو وہ بنا نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ أَحْدَثَ عَمَدًا بعد التشہد، وَلَوْ أَحْدَثَ عَمَدًا، یہاں سے الگ اسی کے کچھ مسائل بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ أَحْدَثَ، اور اگر وہ بے وضو ہو جائے، عمدن جان بوجھ کر، یعنی عمدن اگر وہ ایسا عمل کرے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعد التشہد، تشہد کے بعد اگر ایسا عمل کیا، تشہد پڑھنے کے بعد، قاعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد یا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، او عمل ما ینافیہا، یا تشہد پڑھنے کے بعد تشہد کی مقدار میں قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد ایسا عمل کیا جو نماز کے خلاف ہے، منافی صلاۃ ہے، تو نماز اس کی مکمل ہو گئی، لوجود الخروج بصنعہ، کیونکہ نماز سے نکلنا پایا جا رہا ہے اس کے ارادے سے، یعنی وہ اپنے ارادے سے نماز کو برا کیا۔ اب یہاں پہ صاحبین اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 12 مسائل ایسے ہیں جس میں اختلاف پایا جاتا، وہ یبطل، اس کو بیان فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قاعدہ یہ، اصول یہ ہے کہ خروج بصنعہ فرض ہے نماز میں، یعنی اپنے ارادے سے نماز کو برا کرنا یہ فرض ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس سے ری خارج ہو گئی تو اب اس کو بنا کر یعنی وضو بنا کے آگے سلام پھیرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے نماز مکمل ہو گئی۔ امام اعظم فرماتے نہیں، وہ وضو بنائے گا، بنا کے آئے گا اور اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ وَيُبْطِلُهَا بَعْدَهُ، أي بعد التشهد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى رؤية المتيمم الماء ونزع الماسح خفه بعمل يسير، إنما قال بعمل يسير لأنه لو عمل هناك عملا كثيرا يتم صلاته، ومضي مدة مسحه وتعلم الأمي سورة ونيل العاري ثوبا وقدرة المؤمن على الأركان وتذكر فائدة أي لصاحب الترتيب وتقديم القارئ أميا وطلوع ذكاء في الفجر ودخول وقت العصر في الجمعة وزوال عذر المعذور وسقوط الجبيرة عن برء، الخلاف في هذه المسائل 12 بين أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه رحمهما الله تعالى مبني على أن الخروج بصنعه فرض عنده لا عندهما، وكذا قهقهة الإمام وحدثه عمدا صلاة المسبوق، أي يبطل بعد التشهد، أي يبطل بعد التشهد صلاة المسبوق لوقوعه في خلال صلاته لا كلامه وخروجه من المسجد، أي التيمم طهارة مطلقة عند عدم الماء۔ لا كلامه وخروجه من المسجد۔ اب یہاں
12 مسائل بیان کر رہے ہیں اسے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ وہ یبطلھا، اور نماز کو باطل کر دیتی ہیں، بعدہ، اس کے بعد یعنی تشہد کے بعد، عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔ کون سی چیز باطل کرتی ہے نماز کو؟ رؤیت المتیممی، متیمم کا دیکھنا، تیمم کیے ہوئے شخص کا پانی کو دیکھنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پہلی رکعت، دوسری رکعت، بہرحال جتنی بھی رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے، قائد اخیرہ میں بیٹھ گیا تشہد کی مقدار میں، تشہد پڑھ لیا، اب اس کے بعد اس کو پانی نظر آ گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا، تیمم ٹوٹ گیا تو اب گویا کہ وضو کرنا اس کے اوپر واجب ہو گیا، خود بخود اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کی طہارت ختم ہو گئی، ان جو تیمم کیا تھا تیمم ختم ہو گیا، تو لہذا وہ بغیر ارادے کے، اپنے ارادے سے نماز کے باہر نہیں ہوا، پانی کا نظر آنا یہ اس کے تیمم کو توڑ دیا، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو لہذا وضو بنا کے آئے گا، پھر سلام پھیرے گا، اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا ہے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض تھا، وہ فرض ادا ہو گیا، لہذا اب وہ تیمم، اگر اب وہ پانی کو دیکھ لیا تو اب اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نماز تو پوری ادا ہو گئی۔ وَنَزْعُ الْمَاسِحِ، دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ماسح، مسح، خفین پر مسح کیے ہوئے شخص کا اپنے ایک خف کو اتار لینا تھوڑے عمل کے ذریعے سے، یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی کوئی تشہد کی مقدار قائد اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد ایک خف کو اتار لیا تھوڑے عمل، تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کی نماز فاسد ہوگی، وہ وضو بنائے گا، وضو بنا کے آگے پھر بقیہ نماز کو مکمل کرے گا، اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرے گا۔ اب یہاں پہ عمل یسیر، عمل قلیل کی قید لگائیں، کیونکہ اگر وہاں پر عمل کثیر کرے گا تو وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ وَمُضِيُّ مُدَّتِ مَسْحِهِ، وَمُضِيُّ مُدَّتِ مَسْحِهِ، اور اس کی مسح کی مدت کا ختم ہونا، گزر جانا، یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ یعنی خفین پر مسح کیا تھا، وہ مدت ختم ہوگی، تو اب لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائیں گی، نماز کے دوران اگر ہوا تو۔ وَتَعَلُّمُ الْأُمِّيِّ، اور امی کا، یعنی جو شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا اس کا کوئی سورہ سیکھ لینا، یہ اس کی نماز کو باطل کر دیتا ہے، اس کو اثر نو پڑھنا پڑے گا۔ وَنَيْلُ الْعَارِي ثَوْبًا، اور برہنہ جو شخص نماز پڑھ رہا تھا اگر وہ کپڑا پالے تو اب اس کی نماز فاسد ہوگی، باطل ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہو گئی۔ وَتَقْدِيمُ الْقَارِئِ وَقُدْرَةُ الْمُؤْمِ، اور اشارے سے پڑھنے والے، اشارے سے نماز پڑھنے والے کا ارکان کی ادائیگی پر قدرت رکھنا، یعنی کوئی شخص بیمار تھا یا کوئی ایسا معذور تھا یا اسی تکلیف میں تھا کہ وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تھا، ارکان ادا کرنے کے قابل نہیں تھا، اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن نماز کے دوران یا تشہد کے بعد وہ اشارے سے نہیں بلکہ رکوع سجدہ کرنے کے قابل ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو اب اس کو یعنی اراکین یعنی ارکان نماز کا ادا کرنا اس کے لیے لازم ہو جائے گا، اشارہ کافی نہیں ہوگا اس کے لیے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَتَذَكُّرُ فَائِدَةٍ، اور چھوٹی ہی نماز کا یاد آ جانا، یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ صاحب ترتیب کے لیے، یعنی جس شخص کے ذمے 5 نمازیں نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ جب سے اس پر نماز فرض ہوئی، ایسا شخص صاحب ترتیب ہے جب سے اس پر نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر
اب تک اس سے کوئی یعنی 5 نمازیں اس کے ذمے باقی نہ رہیں، یعنی 5 نمازیں اس کے ذمے قضا باقی نہ رہیں، تو ایسا شخص صاحب ترتیب ہے۔ اگر ایسا شخص کوئی نماز اس کی چھوٹ گئی تھی، بھول گیا آگے کی نماز ادا کر رہا ہوں، جیسے ظہر یعنی مغرب نہیں پڑھا تھا، مغرب سے چھوٹ گئی، اور عشاء پڑھ رہا ہے، صاحب ترتیب ہے، عشاء پڑھ رہا ہے، تشہد قائد اخیرہ میں تشہد کی مقدار بڑھ گیا، اس کے بعد یاد آیا کہ مغرب نے پڑھا، تو اب اس کی نماز باطل ہوگی، مغرب پڑھ گئی یہ پڑھیں گا انہوں۔ وتقدیم القاری، اور قرآن پڑھنے کی صلاحیت رکھنے والے قاری کا امی کو آگے بڑھانا، یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص وہ ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، قرآن کی تلاوت سے واقف ہے، اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، اور اتنی مقدار قرآن پڑھ سکتا ہے، اتنی آیتیں اس کو یاد ہے جس سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھتے ہوئے اگر وہ ایسے شخص کو، ایسے جاہل کو آگے بڑھا رہا ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا آگے بڑھانا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ وہ طلوع الزکا، اور سورج کا نکلنا، یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کوئی شخص فرض نماز اتنی طویل پڑھا کہ سورج نکل گیا، تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، تشہد کی مقدار یعنی قائد اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے، قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، تشہد کی مقدار بیٹھ گیا، اب سورج نکل گیا، ابھی سلام نہیں پھرا، تو اب اس کی نماز باطل ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہو گئی۔ وَدُخُولُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمْعَةِ، اور جمعہ کی نماز میں عصر کے وقت کا داخل ہونا، یعنی کوئی شخص جمعہ کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھا، یعنی اتنی طویل پڑھا ہے یا اتنے آخر وقت میں شروع کیا کہ جمعہ کی نماز میں تشہد میں بیٹھ گیا، قائد اخیرہ میں بیٹھ گیا، تشہد پڑھ لیا، ابھی سلام نہیں پھیرا کہ عصر کا وقت داخل ہوگا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب اس کی نماز باطل ہو گئی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ تشہد کی مقدار بیٹھ گیا تو اب لہذا فرض ادا ہو گیا، اب اس کی نماز باطل نہیں ہوگی بولتے صاحبین۔ وَزَوَالُ عُذْرِ الْمَعْذُورِ، اور معذور شخص کے عذر کا ختم ہونا، یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا، یعنی کوئی شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عذر تھا اور وہ عذر کی وجہ سے ارکان ادا کرنے پر قادر نہیں تھا، اشارے سے پڑھ رہا تھا، تو اب تشہد پڑھنے کے بعد، قائد اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کا عذر اگر ختم ہو گیا تو اب لہذا اس کی نماز باطل ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، صاحبین کے بعد نہیں ہوئی، نماز مکمل ہوگی اس کی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے قائد اخیرہ میں، وہ فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہونے کے بعد ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، نماز تو اس کی ادا ہو گئی۔ اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ سقوط الجبیرۃ عن برء، زخم سوکھنے کے بعد پٹی کا گر جانا، یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ کوئی شخص اپنے ہاتھ پر کوئی پٹی باندھا تھا اور پٹی باندھ کر اس پر مسح کیا تھا، مسح کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور تشہد یعنی قائد اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کی پٹی اس کے ہاتھ سے گر گئی، سوکھ کر، زخم سوکھ کر، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اب اس کی یہ نماز باطل ہو گئی، نماز ادا نہیں ہوئی۔ البتہ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز مکمل ہو گئی، کیونکہ قائد اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض تھا اور یہ فرض ادا کر لیا، اس کے بعد اس کا اگر وضو ٹوٹ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، نماز میں کوئی فساد یا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، نماز اس کی مکمل ہو گئی۔ الخلاف فی هذه المسائل الاثنی عشرہ، مسائل اثنا عشریہ کہا جاتا ہے اس کو، مسائل اثنا عشر یعنی یہ 12 مسائل ہیں فقہ کی اصطلاح میں، فقہ حنفی میں اور فقہی کتابوں میں ان کو مسائل اثنا عشر کی اصطلاح کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ 12 مسائل ایسے ہیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف پایا جاتا ہے،
اس کی بنیاد کیا ہے بتا رہے ہیں صاحب کتاب. مبنیٌ، یہ اختلاف مبنی ہے اس بنیاد پر، اس کی بنیاد یہ ہے کہ علی ان الخروج بصنعہ فرض. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نماز کو اپنے ارادے سے مکمل کرنا یہ فرض ہے. صاحبین کے پاس یہ فرض نہیں ہے. صاحبین یہ فرماتے ہیں، امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصلی قاعدے اخیرہ میں، آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار اگر بیٹھ گیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے تب بھی اس کی نماز مکمل ہوگی. اس کے بعد کوئی بھی چیز اگر ہو رہی ہے تب بھی اس کی نماز میں کوئی خلل باقی نہیں ہوگا، نماز فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو نماز کو وہ متاثر نہیں کرے گی، نماز کو فاسد نہیں کرے گی، نماز کو باطل نہیں کرے گی، نماز کو ناقص نہیں کرے گی، نماز کو مکمل ہونے سے نہیں روکے گی. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصلی اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا ضروری ہے. خروج بصنعہ فرض ہے. تو اب اس میں یہ 12 مسائل بتائے گئے. 12 مسائل یہ ہے کہ کوئی شخص تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، تیمم کر کے نماز ادا کر رہا تھا تو تشہد کی مقدار بیٹھ گیا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے، تشہد کی مقدار، تشہد پڑھ لیا، اس کے بعد اس کو پانی نظر آیا تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ وضو بنائے گا، پھر قاعدے میں بیٹھے گا اور سلام پھرے گا. صاحبین فرماتے نہیں، اب اس کو سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تشہد میں، کیونکہ وہ مکمل طور پر تشہد پڑھ لیا، تشہد کی مقدار بیٹھ گیا قاعدہ اخیرہ میں، فرض ادا ہو گیا. پھر دوسرا مسئلہ یہ بیان کریں کہ اگر کوئی شخص قاعدے میں بیٹھ کر تشہد وغیرہ پڑھنے کے بعد اپنے خف کو اگر اتار لیا عمل قلیل کے ذریعے، یعنی ایک ہاتھ سے اگر ایک خف کو اتار لیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اب اس کا وضو ٹوٹ گیا تو لہذا ان وضو بنائے گا اور پھر سلام پھیرے گا. صاحبین فرماتے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھ گیا، لہذا اب اس کی نماز مکمل ہو گئی، اب اس کو کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح خفین پر مسح کی مدت اگر ختم ہو جائے تو اس سے بھی نماز کے دوران اگر ایسا ہو جائے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اگر ایسا ہو جائے تو نماز باطل ہو جائیں گی امام اعظم کے پاس، صاحبین کے پاس نہیں ہوگی. اور امی یعنی قرآن کا نہ جاننے والا اگر کوئی ایک سورہ سیکھ لے، سورہ اگر اس کو یاد آ جائے، سورہ تلاوت کرنے پر اگر وہ قادر ہو جائے تو اب اس کی نماز باطل ہو گئی. صاحبین فرماتے ہیں کہ ہو گئی اس کی نماز. وَنَيْلُ الْعَارِ ثَوْبًا، اگر کوئی شخص برہنہ نماز پڑھ رہا تھا، کپڑے نہیں تھے، تشہد میں یعنی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد اگر اس کو لباس فراہم ہو گیا، صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہو گئی. امام اعظم فرماتے ہیں نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز باطل ہو گئی. وقدرت المؤمی، اشارے سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا بیماری کی وجہ سے یا کمزوری یا کوئی اور چیز کی وجہ سے، اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد وہ ارکان کو ادا کرنے پر قادر ہو گیا تو صاحبین، ارکان کو ادا کرنے پر قادر کا مطلب یہ لفظ کئی مرتبہ گزر چکا ہے، یعنی ادا کر سکتا ہے، ارکان ادا کرنے کے قابل ہو گیا، تو لہذا اب اس کی نماز فاسد ہو گئی امام اعظم کے پاس. صاحبین فرماتے ہیں نماز ادا ہو گئی، کیونکہ وہ تشہد میں، کیونکہ وہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھ گیا، تشہد پڑھ چکا ہے، تو لہذا اب اس کی نماز مکمل ہو گئی، فرض ادا ہو گیا ہے. لہذا بعد میں اس کا قادر ہونا، ارکان کے ادا کرنے پر اس کا قادر ہونا، قدرت رکھنا، یہ نماز کو باطل نہیں کرے گا. صاحبین کے پاس، امام ابو یوسف امام محمد کے پاس. وَتَذَكُّرُ فَائِدَةٍ، اور اسی طرح صاحب ترتیب کا کسی چھوٹی ہوئی نماز کو یاد کر لینا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. صاحب ترتیب کی اصطلاح بھی اس سے پہلے
ہم نے ابھی اس کی تشریح کی کہ صاحب ترتیب وہ شخص ہے جس کے ذمے 5 نمازیں قضا باقی نہ رہیں، 5 نمازوں کی قضا، تو ایسا شخص صاحب ترتیب ہے۔ اگر یہ جب تک یعنی گزری ہوئی نماز، چھوٹی ہوئی نماز قضا نہ کرے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اگر وہ بھول کر کوئی نماز شروع کر دیا نماز کے دوران، یعنی تشہد کی مقدار قائد اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ وہ ایک نماز نہیں پڑھا، قضا باقی ہے، تو اب امام اعظم کے بعد نماز فاسد ہوگی اس کی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں اس کی، یہ نماز مکمل ہوگی۔ وہ تقدیم القاری امیًا، اور قاری کا یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے شخص، قرآن جاننے والے شخص کا ان پڑھ قرآن نہ جاننے والے کو آگے بڑھانا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ وہ طلوع زکا، اور سورج کا نکلنا، طلوع ہونا فجر میں، یعنی کیا مطلب کوئی شخص فجر کی نماز اتنی تاخیر سے اگر پڑھے کہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، قائد اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے، تشہد پڑھ لیا، ابھی درود ابراہیم نہیں پڑھا اور دعائے معطورہ نہیں پڑھا، سلام نہیں پھیرا، سورج نکل گیا، طلوع ہو گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کی نماز فاسد ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں فاسد نہیں ہوئی، تشہد پڑھنے تک، تشہد کی مقدار بیٹھنے تک سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اس کے بعد اگر ہو رہا ہے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد ایسا ہو رہا ہے تو اب نماز فاسد نہیں ہوں گی، نماز اس کی مکمل ہو گئی، کامل ہو گئی، ادا ہو گئی۔ وہ دخول وقت العصری، اور عصر کی نماز کا وقت داخل ہونا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے جمعہ میں۔ کیا مطلب؟ کوئی شخص جمعہ کی فرض ادا کر رہا ہے تاخیر سے، اس قدر تاخیر کیا کہ جب وہ قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، تشہد پڑھ چکا ہے، اس کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا، ابھی وہ سلام نہیں پھیرا، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں فرض ادا ہو گیا، لہذا جمعہ کی نماز اس کی ہو گئی۔ وہ زوال عذر المعذوری، معذور کے عذر کا ختم ہونا، کوئی شخص عذر کی وجہ سے نماز ادا کر رہا تھا، عذر کے لحاظ سے، اور اس کا عذر ختم ہوا۔ عذر یعنی کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے رکاوٹ ہے، عذر تو عام چیز ہے ہی بھائی، جیسے ری خارج ہونے کی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز، معذور افراد، تو اس کا عذر اگر ختم ہو گیا تو لہذا صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی نماز تو مکمل ہو گئی۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ وہ سقوط الجبیرۃ عن برئن، کوئی شخص پٹی باندھ کر، یعنی ہاتھ پر پٹی باندھا ہوا ہے اور اس پر مسح کیا، اور دوران نماز اگر وہ پٹی گر جائے تو اس کی نماز فاسد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔ یعنی قائد اخیرہ کی بات ہے، قائد اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اگر اس کی پٹی اگر گر جائے، نکل جائے زخم سوکھنے کے بعد، زخم سوکھنے کی وجہ سے، تو اس کی نماز فاسد ہے امام اعظم کے پاس، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہے، نماز مکمل ہوئی، کیونکہ ان کے پاس تشہد کی مقدار بیٹھنا کافی ہو رہا ہے، فرض ادا ہو گیا۔ قائد اخیرہ میں تشہد پڑھنے کی اتنی دیر اگر بیٹھ گیا کوئی، فرض ادا ہو گیا، لہذا فرض ادا ہونے کے بعد کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو یہ فرض میں رکاوٹ نہیں ہو رہا، فرض تو ادا ہو گیا، فرض کمپلیٹ ہو گیا، تو لہذا یہ چیز نماز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہا ہے صاحبین کے پاس۔ امام اعظم کے پاس کیونکہ خروج بھی ہی، نماز کو اپنے ارادے سے پورا کرنا فرض ہے، تو لہذا وہ چیز نہیں پائے گی، نماز کو اپنے ارادے سے پورا کرنا، نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا، یہ فرض ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اس کا ارادہ نہیں پایا جا رہا، پٹی گر رہی ہے تو اپنے ہاتھ سے تو نہیں گرا رہا، وہ امام اعظم مصلی اپنے ارادے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے نماز کو مکمل کرنا، ختم کرنا، کمپلیٹ کرنا۔ وَقَذَا قَهْقَهَةُ الْإِمَامِ وَحَدَثُهُ عَمَدًا صَلَاةَ الْمَسْبُوقِ أَيْ يُبْطِلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ صَلَاةَ الْمَسْبُوقِ، یعنی تشہد کے بعد امام کا قہقہہ لانا اور اس کا عمدن بے وضو ہو جانا، یہ مسبوق کی نماز کو توڑ دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، لِوُقُوعِهِ، اس کے واقع ہونے کی وجہ سے اس کی نماز کے درمیان پر۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی شخص ایک رکعت چھوٹنے کے بعد آیا، دوسری رکعت میں آ گیا، اور امام
تشہد کے بعد قائد اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد قہقہا لگا دیا، کھلکھلا کے ہنسا، یا جان بوجھ کر اپنے وضو کو توڑ دیا یعنی ریح خارج کر دیا، تو اب امام کی نماز تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن مسبوق کی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ اس کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی نا، ابھی اور ایک رکعت باقی ہے۔ اس دوران یہ چیز اگر ہو گئی تو امام کی نماز تو پوری ہو گئی، مصلی کی مکمل نہیں ہوگی۔ لا کلامہ وخروجہ من المسجد، یعنی اس کا کلام کرنا اور مسجد سے نکلنا یہ باطل نہیں کرتا، اور یعنی ان تکلم الامام، یعنی اگر امام بات کرے تشہد کے بعد تو لا یبطل صلاۃ المسبوق یا لا یبطل صلاۃ المسبوق، مسبوق کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لأن الکلام کالسلامی، یعنی اگر امام تشہد پڑھنے کے بعد قائد اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد اگر بات کیا، تشہد واجب تھا، واجب ادا ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا، قائد اخیرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنا فرض ہے، فرض بھی ادا ہو گیا، اس کے بعد بات کر رہا بولے تو اس کا ارادہ ہی، اپنے ارادے سے امام نماز کو مکمل کیا، تو اب اس کی وجہ سے مسبوق کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ کلام سلام کی طرح ہے، سلام پھیرنے کی طرح ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر جس طرح نماز کو مکمل کیا جاتا ہے، نماز کو ختم کیا جاتا ہے، تو اسی طرح بات کرنا بھی سلام کی طرح ہے، منہن للصلاۃ، یہ نماز کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ تو اس میں دو مسئلے بتائے گئے ہیں۔ مسبوق وہ شخص ہے جس سے ایک رکعت یا چند رکعتیں چھوٹ جائیں، جو نماز میں تاخیر سے آگے ملے، اگر جماعت میں جو شروع سے اگر ہو ابتدائی رکعت سے تو اس کو مدرک کہتے ہیں، ابتدا سے آخر تک جو موجود ہو، جس کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹے وہ مدرک، جس کی ایک رکعت یا چند رکعتیں چھوٹ جائے وہ مسبوق ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ امام اگر تشہد پڑھنے کے بعد مسبوق کی اگر نماز نہیں ٹوٹی تو پھر مدرک کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ مدرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اس میں، مدرک تو شروع سے ہی ہے، مدرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ابتدائی جماعت سے امام کے ساتھ شامل ہے وہ مدرک ہے۔ مسئلہ یہاں پر مسبوق ہے جس کی ایک رکعت یا چند رکعتیں چھوٹ گئی، تو اس کی درمیانی نماز ہے، اس کی نماز درمیانی ہے، تو درمیانی نماز میں امام بات کر رہا، ایسی چیز ہو رہی ہے، تو کیا اس کی نماز پر اثر پڑے گا؟ تو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بات اگر وہ کرے گا تشہد کے بعد تو بات کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سلام پھیرنا ہے، سلام پھیر دیا تو کیا مسبوق کی نماز میں خلل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ امام اگر سلام پھیر دے، امام کی نماز ختم ہو گئی، امام نماز کے باہر ہو گیا، لیکن کیا مسبوق کی نماز پر کچھ خلل ہوگا؟ اس میں کوئی اثر پیدا ہوگا؟ نہیں، وہ اٹھ کر اپنی باقی نماز مکمل کرے گا۔ اس میں دو مسئلے بتائیں ہمیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر امام جان بوجھ کر اگر اپنے وضو کو توڑ لے تشہد کے بعد، قائد اخیرہ میں تشہد کے بعد، تو امام کی نماز تو مکمل ہو گئی، لیکن مسبوق کی نماز باطل ہو جائیں گی، صرف مسبوق کی نماز، مدرک تو شروع سے ہی امام کے ساتھ ہی ہے۔ لا کلامہ وخروجہ من المسجد، یعنی اگر امام بات کرے، بات کرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹیں گی، قائد اخیرہ میں تشہد کے بعد اگر امام بات کرے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوں گی، باطل نہیں ہوں گی، اس کی مسبوق کی۔ امام حصر عن القراءة فاستخلف صح عند ابی حنیفة خلافا لهما وهذا اذا لم يقرأ قدر ما يجوز به الصلاة، اما اذا قرأ تفسد صلاته لأن الاستخلاف عمل كثير فيجوز حالت الضرورہ۔ تو اب یہاں سے استخلاف خلیفہ بنانے کے مسائل ہیں، یعنی نماز کے دوران اگر امام کو اگر کوئی دشواری پیش آ گئی، کوئی ایسے معاملات یا مسائل پیش آ گئے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، تو کن صورتوں میں خلیفہ بنا سکتا، کن صورتوں میں نہیں بنا سکتا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔